امریکہ میں نیشنل گارڈ کے قتل کے بعد غیر ملکیوں پر امریکہ میں زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے پناہ کی تمام درخواستوں پر فیصلہ روک دیا۔ امریکہ جانا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گرین کارڈز کا بھی جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت 12 ممالک پر مکمل جبکہ 7 ممالک پر جزوی طور پر سفری پابندیاں نافذ ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ 30 ممالک پر سفری پابندیاں لگانے پر کام کر رہی ہے۔ لسٹ میں کون کون سے ممالک شامل ہوں گے؟ غیر ملکیوں کا مستقبل سولی پر لٹکنے لگا۔ امریکہ میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائی کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا نیا حکم نامہ بھی جاری۔ غیر ملکی سکلڈ ملازمین کے لیے ویزا میں مزید سختیاں کر دی گئی ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کے شہریوں کی امریکی امیگریشن پر پابندی کب تک برقرار رہے گی؟ پاکستان کس حد تک متاثر ہوگا؟ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں رامین سید۔ ویورز، ٹرمپ انتظامیہ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ جلد ہی سفر پر پابندی کی فہرست میں مزید ممالک شامل کرے گی۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق ان نئے ممالک کی فہرست جلد جاری کی جائے گی۔ اس وقت 12 ممالک پر مکمل جبکہ 7 ممالک پر جزوی طور پر سفری پابندیاں نافذ ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اندیا دیا ہے کہ وہ جلد ہی سفری پابندیوں کی فہرست میں مزید ممالک شامل کرے گی، جبکہ پہلے ہی 12 ممالک پر مکمل اور 7 ممالک پر جزوی سفری پابندیاں نافذ ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت نے قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے خدشات کے باعث 19 غیر یورپی ممالک کے تارکین وطن کے تمام امیگریشن درخواستیں بشمول گرین کارڈ، شہریت اور اسٹیٹس ایڈجسٹمنٹ عارضی طور پر روک دی ہے۔ یہ فیصلہ ان ممالک پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جن پر جون میں سفری پابندیوں کا سخت دور لاگو ہوا تھا، جن میں افغانستان، صومالیہ، ایران، یمن، لیبیا، سوڈان، برما، کانگو، ایریٹریا اور دیگر شامل ہیں، جبکہ برونڈی، کیوبا، لاؤس، سیرا لیون، ٹوگو، ترکمانستان اور وینزویلا پر جزوی پابندیاں موجود تھیں۔ حکومتی میمورنڈم میں واشنگٹن میں نیشنل گارڈ اہلکاروں پر افغان نژاد حملہ آور کے حالیہ حملے کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ایسی سیکیورٹی وجوہات اضافی اقدامات کو ضروری بناتی ہیں، اور اسی تناظر میں صدر ٹرمپ نے اپنی دوسری مدت صدارت کے آغاز میں امیگریشن قوانین کے نفاذ کو سب سے اہم ترجیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے بڑے شہروں میں وفاقی ایجنٹس تعینات کیے اور سرحدوں، خاص طور سے کولمبیا، کیوبا، وینزویلا، پیناما، میکسیکو اور بھارت سے جڑی حدود پر پناہ گزینوں کی واپسی کے عمل کو مزید سخت کر دیا ہے۔ یہ اقدامات پہلے زیادہ تر غیر قانونی امیگریشن پر مرکوز تھے، لیکن سیکیورٹی واقعات کے بعد قانونی امیگریشن بھی سخت جانچ پڑتال کی زد میں آ گئی ہے، جسے ٹرمپ نے بائیڈن کی پالیسیوں کی کمزوری کا رد عمل قرار دیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت ان ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کی زیر التوا تمام درخواستیں روک دی گئی ہیں اور ان کا مکمل اثر نو جائزہ لیا جائے گا، جس میں ممکنہ دوبارہ انٹرویو، اضافی بیک گراؤنڈ اسکریننگ اور ضروری سیکیورٹی ویریفیکیشن شامل ہے۔ امریکن امیگریشن لائرز ایسوسی ایشن کے مطابق ان ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کی حلف برداری، نیشنلائزیشن اور اسٹیٹس ایڈجسٹمنٹ انٹرویوز پہلے ہی منسوخ کیے جانے لگے ہیں، جس سے متاثرہ خاندانوں اور درخواست گزاروں میں شدید بے چینی، غیر یقینی اور مستقبل کے بارے میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ نیشنل گارڈ پر افغان نژاد شخص کی فائرنگ کے بعد صدر ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں نے بائیڈن انتظامیہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے امیگریشن قوانین کو مزید سخت کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد ٹرمپ نے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں بعض ممالک کے شہریوں پر داخلے کی پابندی، تارکین وطن کی شہریت منسوخ کرنے کا امکان، غیر شہریوں کے لیے وفاقی فوائد بند کرنا اور ترقی پذیر ممالک سے امیگریشن کی عارضی معطلی شامل ہے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق سفری پابندیوں کا دائرہ بڑھانے کا فیصلہ بھی زیر غور ہے، جبکہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے USCIS کو ہدایت کی ہے کہ پابندی والے ممالک کے درخواست گزاروں کے کیسز کو منفی عنصر سمجھا جائے۔ افغان پاسپورٹ پر ویزا کا اجرا بھی تاحکم ثانی روک دیا گیا ہے، اور اس واقعے کے بعد پناہ گزینوں کی درخواستیں، بعض گرین کارڈ کیسز اور بائیڈن دور میں آنے والے پناہ گزینوں کے فیصلے روک دیے گئے ہیں، جبکہ کئی ممالک کے افراد کے اسٹیٹس کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی اداروں کے مطابق یہ سختیاں اس لیے ضروری قرار دی جا رہی ہیں تاکہ ملک میں داخل ہونے یا پھر پہلے سے موجود غیر ملکیوں کی مکمل سیکیورٹی جانچ یقینی بنائی جا سکے۔ نیشنل گارڈ پر فائرنگ کے واقعے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ امیگریشن پالیسی کو مزید سخت کرتے ہوئے سفری پابندیوں کو 19 سے بڑھا کر 30 ممالک تک وسعت دینے پر غور کر رہی ہے، جبکہ نئی ہدایات کے تحت H-1B ویزوں کی جانچ بھی غیر معمولی سخت کر دی گئی ہے۔ قونصلر افسران کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ درخواست گزاروں کے پیشہ ورانہ پس منظر، پھر آن لائن سرگرمیاں، لنکڈن اور CV سمیت تمام تفصیلات کی باریک بینی سے جانچ کریں، تاکہ ایسے افراد کو امریکہ کی حساس ٹیکنالوجی اور اہم شعبوں تک رسائی نہ ملے جن کے نظریات یا سرگرمیاں شہری آزادیوں کے خلاف سمجھے جاتے ہیں۔ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ اس پالیسی کے تحت مبہم الزامات کی بنیاد پر بھی درخواستیں مسترد ہو سکتی ہیں۔ چونکہ H-1B ویزے امریکی کمپنیز خصوصاً ٹیکنالوجی، میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبوں کے لیے اہم ہیں، اس لیے ان سختیوں کا اثر عالمی ہنرمند افرادی قوت پر پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ پہلے ہی اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے سوشل میڈیا کی جانچ لازمی بنا چکی ہے اور ویزا فیس میں بھی اضافہ کر چکی ہے، جس سے مجموعی طور پر امریکی امیگریشن پالیسی پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور محدود ہوتی جا رہی ہے۔
امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے تصدیق کی ہے کہ نیو اورلینز میں بدھ سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز نے کارروائی شروع کر دی ہے، جو مختلف شہروں میں جاری امیگریشن کریک ڈاؤن کا تسلسل ہے۔ رائٹرز کے مطابق محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ترجمان ٹریشیا میک لافلن کے مطابق اس کارروائی میں ان افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جن میں گھر میں ڈکیتی، مسلح لوٹ مار، گاڑی چوری اور زیادتی جیسے سنگین جرائم میں گرفتار ہونے کے بعد رہا ہونے والے افراد شامل ہیں۔ آپریشن کی مکمل تفصیلات واضح نہیں ہیں، لیکن محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارروائی رواں سال کے اختتام تک جاری رہے گی، البتہ کرسمس کے دوران اس میں کمی آنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو کابینہ اجلاس میں کہا تھا کہ آئندہ 2 ہفتوں میں نیشنل گارڈ کو بھی نیو اورلینز میں تعینات کیا جائے گا۔ تقریباً 3,84,000 آبادی والے نیو اورلینز کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جن کی ڈیموکریٹک میئر ہیں، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے بڑے پیمانے پر ملک بدری کی کوششوں میں اب اس شہر کو بھی ہدف بنایا گیا ہے۔ امریکی محکمہ امیگریشن کے حکام موسم گرما سے اب تک لاس اینجلس، شکاگو اور واشنگٹن ڈی سی میں اضافی نفری تعینات کر چکے ہیں، جس کے بعد سخت اقدامات اور ایسے افراد کی گرفتاریوں پر تنقید کی جا رہی ہے جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ ویورز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 28 نومبر 2025 کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے امریکہ مائیگریشن کرنے والوں کو مستقل طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی امیگریشن نظام شدید دباؤ کا شکار ہے اور اسے مکمل طور پر بحال ہونے کا وقت دینا چاہیے۔ ٹرمپ کے مطابق سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں منظور ہونے والے لاکھوں داخلوں کو منسوخ کیا جائے گا، اور ایسے غیر شہری جنہیں امریکی انتظامیہ قیمتی اثاثہ یا مغربی تہذیب سے ہم آہنگ نہیں سمجھتے انہیں ڈپورٹ کیا جائے گا، اور فیڈرل بینیفٹس سبسڈیز سے بھی محروم رکھا جائے گا۔ گرین کارڈ ہولڈر کون ہوتے ہیں، ان کو کیا سہولیات میسر ہوتی ہیں، یہاں پر آپ یہ بھی جان لیجئے۔ اگر امریکہ میں کسی کو پناہ ملتی ہے تو پھر ان کو وہاں رہنے کا حق حاصل ہوتا ہے، جس کے بعد گرین کارڈ اور شہریت کے معاملات بھی آگے بڑھتے ہیں۔ گرین کارڈ ہولڈرز وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں امریکی حکومت کی جانب سے مستقل رہائشی کارڈ دیا جاتا ہے، جسے عام طور پر گرین کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس کارڈ کے حامل افراد کو امریکہ میں مستقل طور پر رہنے، کام کرنے اور آزادانہ سفر کرنے کا قانونی حق حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ انہیں ووٹ دینے جیسے کچھ حقوق نہیں ملتے، لیکن وہ زیادہ تر معاملات میں امریکی شہریوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، اور مخصوص مدت پوری ہونے کے بعد امریکی شہریت کے لیے درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ امریکہ میں امیگریشن کے طوفان اور پابندیوں کے منظرنامے کا پاکستانیوں پر کیا اثر پڑے گا، یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر امریکہ کی طرف سے امیگریشن پابندیاں تمام ترقی پذیر یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز پر یکساں طور پر نافذ کی جاتی ہیں تو پھر پاکستان ان ممالک میں شامل ہونے کی وجہ سے خاص طور پر بڑی مشکلات کا شکار ہوگا۔ ایسے حالات میں پاکستانی شہریوں کے فیملی اسپانسرشپ کیسز، پھر روزگار کے ویزے، سرمایہ کاری کے پروگرامز اور گرین کارڈ کی درخواستیں یا تو مکمل طور پر رک سکتی ہیں یا پھر ان پر غیر معمولی سخت شرائط عائد کی جا سکتی ہیں۔ اس سے وہ ہزاروں پاکستانی خاندان شدید مایوسی کا شکار ہوں گے جو برسوں سے اپنے پیاروں سے ملنے کے انتظار میں ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ایک دن ان کی درخواستیں منظور ہو کر وہ دوبارہ اپنے خاندان کے ساتھ رہ سکیں گے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کا سب سے بڑا اثر نئی امیگریشن کی بندش اور پہلے سے منظور شدہ کیسز کی ممکنہ منسوخی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اگر پہلے سے پاس ہو چکے امیگریشن ویزے، گرین کارڈ یا اسٹیٹس ایڈجسٹمنٹ کی درخواستیں دوبارہ جانچ پڑتال کے نام پر منسوخ کی گئیں تو پھر ان پاکستانیوں کی برسوں کی مالی اور عملی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے دوبارہ سیکیورٹی اسکریننگ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ میں مقیم مستقل پاکستانی باشندے اپنے اسٹیٹس کے عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کی ماضی میں کسی چھوٹے جرم، ٹیکس مسائل یا پھر معمولی امیگریشن غلطیوں کا ریکارڈ موجود ہے، ان کے لیے خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح پناہ گزین درخواستوں کی عارضی معطلی بھی پاکستانیوں کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو انسانی حقوق، مذہبی آزادی یا پھر سیاسی وجوہات کی بنیاد پر امریکہ میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ درخواستوں کے التوا یا رد ہونے کے امکانات بڑھنے سے ان کی زندگیاں مزید مشکل ہو سکتی ہیں۔ تعلیمی اور پیشہ ورانہ میدان میں بھی پاکستانی طلباء اور پروفیشنلز کے لیے رکاوٹیں بڑھ سکتی ہیں۔ اگر F1 اسٹوڈنٹ ویزے، H1B ورک ویزے یا وزٹ ویزے پر سختیاں بڑھائی گئیں تو نہ صرف پاکستانی طلباء کے امریکہ میں تعلیم کے مواقع کم ہو جائیں گے، بلکہ امریکی کمپنیز بھی پاکستانی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے سے قاصر رہیں گی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم اور عالمی سطح پر کریئر کے مواقع محدود ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر صدر ٹرمپ کے اعلان نے دنیا بھر کے پناہ گزینوں اور بالخصوص پاکستانی کمیونٹی میں غیر یقینی خوف اور بے چینی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ یہ پابندیاں نہ صرف لاکھوں خاندانوں کو متاثر کر سکتی ہیں بلکہ امریکہ میں پاکستانیوں کے مستقبل اور مواقع پر بھی گہرے اثرات ڈال سکتی ہیں۔ تو یہ حالات معمولی نہیں ہیں ویورز۔ ٹرمپ انتظامیہ کی نئی پالیسیز امیگریشن کی دنیا میں ایک طوفان بن چکی ہیں۔ سیاسی پناہ، ویزے، گرین کارڈ، نیشنلٹی، ہر دروازے پر تالے لگائے جا رہے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پاکستانی طلباء کے تعلیمی خواب ٹوٹ جائیں گے۔
ماہرین کے پیشہ ورانہ مواقع سکڑ جائیں گے، ہزاروں خاندانوں کی برسوں پرانی جدائی مزید لمبی ہو جائے گی، اور امید کی آخری روشنی بھی بجھ سکتی ہے جس پر وہ برسوں سے قائم تھے۔ یہ صرف امریکی امیگریشن پالیسی نہیں بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے خطرناک پیغام ہے۔ آنے والے مہینے غیر ملکیوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے کہ کون امریکہ جا سکے گا اور کس ملک کے امیگریشن کیسز بند ہوں گے اور کون ڈپورٹ ہو سکتا ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔